اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنے اسکول کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ کچن سے مسلسل دادی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا بیماری لگ چکی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے انہیں مسلسل کھانسی آ رہی تھی جو اب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اس کے باوجود امی ان سے سارا کام کروایا کرتی تھی۔ ابھی بھی امی نے انہیں کھانا بنانے کو کہا تھا۔ وہ کھانس کھانس کر اب سینے پر ہاتھ رکھے بمشکل اٹھی اور امی کے کہے مطابق کھانا بنانے لگی۔ کھانا ابھی آدھا ہی بنا تھا کہ امی نے ان سے چائے بنانے کی فرمائش کر دی۔ دادی کو شدید کھانسی لگی ہوئی تھی، وہ کھانسی بھی کر رہی تھی اور چائے بھی بنا رہی تھی۔ امی کو تو ویسے ہی ان کی کھانسی سے مسلسل چڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے جب دادی کو کھانے کے اوپر کھانستے ہوئے دیکھا تو انہیں ان سے گھن سی محسوس ہونے لگی۔ جب دادی چائے اور کھانا بنا کر امی کے سامنے رکھنے لگی تو امی نے ایک نہیں لمحے میں چائے اور کھانے کی ٹرے الٹ دی۔ گرم چائے دادی کے پاؤں پر گری تو جلن سے وہ بلبلا اٹھی، جبکہ کھانا سارا ان کے کپڑوں پر اور فرش کو آلودہ کر چکا تھا۔ امی غصے سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ لے جاؤ یہ کھانا اور خود ہی کھاؤ، پتہ نہیں کیسے بناتی رہتی ہو، کھانس کھانس کر جراثیم اس میں شامل کرتی رہی تو میں نہیں کھا رہی یہ کھانا، جاؤ باہر سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ دادی کھانستے ہوئے کبھی جلتے پاؤں کو دیکھتی تو کبھی سالن سے بھرے کپڑوں کو۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اپنا حلیہ درست کروں یا پیروں پر بندھے چھالوں پر کوئی دوائی لگاؤں، مگر امی کا حکم تو شاید سب سے پہلے ماننا تھا۔ وہ اسی حلیے میں فوراً گھر سے باہر چلی گئیں اور ہوٹل سے امی اور میرے لیے کھانا پیک کروا کر لانے لگیں۔ واپس آئیں تو کھانس کھانس کر نیم بے ہوشی ہے جیسی حالت ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود امی نے ان پر ذرا بھی ترس نہ کھایا اور سارا کھانا خود اور مجھے کھلانے لگی۔ میں تو بچپن سے ہی ایسے کئی مناظر دیکھتے چلی آ رہی تھی، مگر جب سے ہوش سنبھالا تھا، سوجھ بوجھ کے قابل ہوئی تھی، تب سے امی ابو کا دادی کے ساتھ یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ امی مجھے دادی کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دادی ایک بری عورت ہے جو معصوم بچوں کا دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں کم سن تھی۔ مجھے دادی بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی، مگر جیسے ہی امی گھر آتی وہ فوراً مجھ سے دور ہو کر کاموں میں مگن ہو جایا کرتی۔ اکثر امی اور دادی کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ امی دادی پر ہاتھ بھی اٹھا جایا کرتی اور پھر دادی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہا کرتی۔ مجھے دادی کو روتا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کے پاس جاتی تو امی فوراً میرے پیچھے ہی آ جاتی اور دادی کو باتیں سنانے لگتی کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کا دماغ میرے خلاف بڑھ رہی ہے۔ دادی بیچاری تو تب بھی روتے ہوئے کہتی کہ یہ تو میرے بیٹے کی اولاد ہے، میں کیوں اسے کہ اس کی ماں کے خلاف کروں گی، یہ تو خود میرے پاس آتی ہے۔ مگر امی اس بات پر کوئی اثر نہ ہوتا، وہ الٹا دادی کو مزید ڈانٹ کر مجھے وہاں سے لے جایا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہائی میں دادی سے مت ملا کرو، وہ تمہیں بھی مار کر یوں ہی کھا جائیں گی جیسے وہ پہلے بچوں کو کھاتی تھی۔ ایسے کئی باتیں بتا بتا کر وہ میرے ذہن میں دادی کے خلاف زہر بھرنے لگی۔ میں بھی ان کی باتوں میں آ کر دادی کو برا سمجھنے لگی اور ان سے دور ہوتی گئی۔ اب اگر دادی مجھے اپنے پاس بلاتی بھی تو میں ان کی بات کو انسنا کر دیا کرتی یا دور بھاگ جایا کرتی۔ مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ امی نے لڑکپن میں میرے دماغ میں اتنا زہر بھر دیا کہ میں بھی ان کی طرح دادی سے نفرت کرنے لگی، اور اب اگر دادی بیمار ہوتی یا درد سے کراہتی رہتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی تھی۔ امی سارا دن دادی سے کام کرواتی رہتی اور خود مجھے لے کر یا تو نانی کے گھر چلی جاتی یا کمرے میں پڑی سوتی رہتی۔ ان کی طرح میں بھی دادی پر حکم چلانے لگی تھی۔ بیچاری دادی خاموشی سے ہمارے باتیں مانتی رہتی۔ ایک دن دادی کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تپ رہی تھی، مگر امی نے انہیں ڈھیروں کپڑے نکال کر دیے کہ ان سب کو دھو کر سکھا دو، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ دادی بیچاری تو پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی، یہ کام سن کر تو وہ ویسے بھی ان کے سر چکرا کر رہ گیا۔ دادی بیچاری خاموشی سے سارے کام کرتی رہی۔ انہوں نے پہلے کپڑے دھوئے اور پھر پورے گھر کی صفائی کی، مگر کچھ دیر بعد جب میں باہر نکلی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ دادی تو گھر کے صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، انہیں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں رو رو کر امی کو بلانے لگی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر آئی تو بولی، کمبخت کیا مصیبت آن پڑی ہے، تم تو اپنی دادی کی طرح بس شور ہی مچاتی رہتی ہو۔ 2 منٹ سونے کے لیے لیٹی تھی، مگر وہ بھی مجھے یہاں میسر نہیں ہے۔ امی آنکھیں مسلتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً کہا کہ امی دادی کو دیکھو، بے ہوش ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ امی نے جب دادی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو فوراً ماتھے پر ناگواری
अमड़ आई। माथे पर बल डाले वो भाग कर पास आई और उनकी नसें चेक करने लगी। कभी नाक के गिर्द उंगलियां रखती तो कभी गर्दन पर शाह रग पर उंगली रखकर इनसे इनकी सांस चलती महसूस करने लगी। मेरा दिल इस पल शदीद धड़का था। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे थे कि कहीं दादी तो फोत तो नहीं हो गई। मगर जब अम्मी की जानिब देखा तो इनके चेहरे पर नागवारी थी। मैंने इनसे सवाल किया कि आखिर क्या हुआ है दादी को, क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अम्मी मुंह बनाकर कहने लगी कि अभी तक जिंदा है मनहूस, पता नहीं कब जान छूटेगी इस मुसीबत से। अम्मी की बात सुनी तो मेरी रूह लरज गई। भला वो कैसे दादी के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती थी। खैर ना चाहते हुए भी अम्मी को दादी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और वो जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लेने के बाद कहा कि इन्हें दमा की बीमारी हो गई है, इसलिए ज़्यादा काम करने की वजह से जब सांस चढ़े तो इनकी सांस रुकने लगती है। आप इनसे अब कोई काम ना करवाएं बल्कि इन्हें आराम करने दें। अगर दमा बिगड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। अम्मी मुंह बसोरती डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद इन्हें घर ले आई। कुछ देर बाद अब्बू भी घर वापस आ गए, जो कि एक हफ्ते से शहर गए हुए थे। इन्होंने दादी को बीमारी की खबर सुनी तो फ़ौरन अम्मी से कहने लगे कि क्या ज़रूरत थी डॉक्टर के पास लेकर जाने की, बिला वजह मेरे पैसे ज़ाया कर दिए। वैसे भी अम्मा की उम्र हो चुकी है, इन्होंने ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहना है, बिला वजह पैसे लगाते फिरे इन पर। अम्मी और अब्बू की बातें सुनकर मेरी रूह तक काँप रही थी। और वहाँ तो दादी भी मौजूद थी जो एक तरफ बैठकर खाना खा रही थी। जब अपने बेटे और बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो इनकी आंखों में आंसू भरना शुरू हो गए। इनकी आंखों से आंसू जारी हुए तो वो अपनी चादर को कोने से अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से उठ गई। ना जाने कितना दर्द था इनके आंसुओं में कि इस दिन के बाद मेरा दादी के साथ रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने तो इनसे ना बोलती थी, मगर अकेले में इनकी खूब खिदमत किया करती थी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। अम्मी और अब्बू का रवैया दादी के साथ बुरा होता गया। वो सारा सारा दिन दादी से काम करवाती रहती। मैं अब्बू को अगर शिकायत लगा भी देती तो अब्बू भी अम्मी की ही साइड लेते थे। एक रोज़ मेरे मामू भी शहर से हमारे यहाँ रहने आए हुए थे। गीज़र में कुछ ख़राबी आ चुकी थी, इसलिए अम्मी ने दादी से कहा कि वो गर्म पानी करें। दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम खुद किया करती थी। पानी उबल गया तो अम्मी ने उन्हें बाल्टी में डालने को कहा। जब वो पानी को डालने लगी तो तभी मेरे छोटे मामू वहाँ से गुजर रहे थे। गर्म उबलते पानी की छींटें मेरे मामू की टांगों पर गिरी। दर्द और जलन से वो चीख उठे। वो अपनी टांग पकड़कर तड़पने लगे थे। जब अम्मी ने जब आकर देखा तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर वो इनका एक लौता भाई था। दादी के चेहरे पर इस पल मौत की जर्दी नमूदार हुई थी। वो रोने लगी थी और फिर बुखलाई अंदाज में बोली कि इसमें मेरी गलती नहीं बहू, मैं तो बस पानी डाल रही थी। मेरे बूढ़े हाथों में अब पहले सी जान बाकी नहीं रही, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने जानबूझकर भी कुछ नहीं किया। मगर मेरी अम्मी को कहाँ रहम आना था। इन्होंने गुस्से से दादी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। दादी बेचारी तो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ज़मीन पर गिर गई। इनका गिरना था और अम्मी ने फ़ौरन इनके दोनों हाथ पकड़े और फिर जो किया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सांस लेना भूल चुकी थी। मेरा वजूद कांपने लगा था। ना जाने दादी पर क्या गुजरी होगी जब इनके साथ ऐसा हुआ था। अम्मी ने इनके दोनों हाथ थामे और गर्म उबलते हुए पानी में इनके दोनों हाथ डुबो दिया। दर्द की शिद्दत से दादी चीख उठी। वो जलन से चिल्ला रही थी, मगर अम्मी ने गालियाँ देते हुए गुस्से से इनके हाथ कितनी ही देर पानी में डिपोकर खड़ी रही। मेरा वजूद लरस रहा था। मैं भागकर अम्मी के पास गई और इनसे दादी को छुड़वाने लगी। कई मिनट तक अम्मी ने दादी के हाथों को पानी के अंदर ही रखा। दादी चीख चीख कर और दर्द बर्दाश्त कर करके बेहोश हो चुकी थी। वो बेहोश होकर पीछे गिरी तो अम्मी ने भी इन्हें ज़ोर से झटक कर वहीं फर्श पर गिरा दिया। मैं दादी के पास जाने लगी तो अम्मी ने मुझे झिड़क कर कहा कि जाकर मरहम ले आओ, तुम्हारे मामू के जले हुए ज़ख्मों पर लगाती हूँ। अम्मी की बात मानते हुए मैं भागकर कमरे में गई और मरहम लाने लगी। मामू की टांग पर सिर्फ 2 जगह पर छाले बने थे। इन्हें देखकर अम्मी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लगी और रोते रोते भाई के ज़ख्मों पर दवा लगाने लगी। साथ ही साथ दादी को कई दवाएं भी दे रही थी। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि मेरी अम्मी आखिर एक ही वक्त में 2 दिल कैसे रख सकती हैं। कुछ देर पहले वो दादी के साथ जलाकर खुश हो रही थी, जबकि अब जो अपने भाई के थोड़े से छाले देखे तो कांप उठी थी, रोने लगी थी। क्या मेरी दादी को दर्द नहीं होता था, या वो इंसान नहीं थी जो इनके साथ अम्मी ऐसा करती थी। मैं बस इस मौके के इंतज़ार में थी कि कब अम्मी मसरूफ़ हों, इनका ध्यान मुझसे हटे और मैं दादी की खैर खबर जाकर ले सकूं। अम्मी जब अपने भाई के साथ मशगूल थी तो मैं चुपके से उठी और दादी की तरफ जाने लगी। वो अभी कुछ
ابھی کچن میں یوں ہی بے ہوش پڑی تھی، انہیں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچی تو میرا دھیان بے ساختہ ان کے ہاتھوں پر گیا، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ میرے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ دادی کے ہاتھ پوری طرح جل چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ فوراً چلتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں ان کے قریب جا کر انہیں آواز دی تو ان کے لبوں سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں کوئی الفاظ نکل رہے تھے۔ میں فوراً ان کے لبوں کے قریب گئی اور ان کے پاس جا کر ان کی بات سننے لگی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بمشکل بولتی ہوئی لبوں سے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پانی لا دو، مجھے پانی لا دو۔ ان کو شدید پیاس لگی تھی۔ میں نے فوراً گلاس میں پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی، مگر وہ لیٹی ہوئی تھی، اس لیے پانی ان کے منہ میں جانے کے بجائے باہر گر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ان کے لبوں کو کھولا اور چمچ کی مدد سے انہیں پانی پلانے لگی۔ ان کے حلق سے چند بوندیں نیچے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ان کو گلے لگا کر رونے لگی۔ ان کے ہاتھ بری طرح جل چکے تھے، ہاتھ پر چھالے پھٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ ان کے زخمی ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ ان کے زخموں پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھی اور چونٹیاں چلنے لگی تھی۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر مکھیوں کو دور کرنے لگی اور پھر ایک کپڑے کی مدد سے ان کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے اب مزید برداشت نہ ہوا تو میں فوراً امی کے پاس گئی اور انہیں بتانے لگی کہ امی، دادی کی طبیعت بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے، ان پر مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں، کہیں کوئی بڑا انفیکشن نہ ہو جائے، خدارا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ پٹیاں کروا سکے۔ امی نے جب میری بات سنی تو فوراً ان کے ماتھے بل بر پڑے۔ وہ مجھے بھی ڈانٹتے ہوئے بولی، زیادہ دادی کی چمچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں ہے اپنا ہی قصور ہے، اگر وہ میرے بھائی کی ٹانگ نہ جلاتی تو آج ٹھیک ہوتی۔ اسی پل دادی کا دمہ بھی بگڑنے لگا تھا، وہ شدید کھانسی کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ جلنے کا درد تو وہ ہی جان سکتی تھی آخر کتنا کرب تھا۔ اس وقت ان کے سینے میں ابو گھر آئے تو میں نے دادی کی حالت کے بارے میں بتایا، مگر ابو کو بھی اس سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ وہ بولے کہ تو اس میں انہی کی غلطی ہے، دھیان سے کام کرنا چاہیے، کیوں جلائی آخر ٹانگ اس کی، اب گھر میں جو مرہم پٹی ہے اسی سے علاج کر دو۔ بہرحال میں نے دادی کو اٹھا کر انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہ کچھ ہی دیر میں بستر پر لیٹی تھی۔ امی کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے زخموں کو دیکھ کر وہ بے چین سی اپنی آنکھیں بند کر کے گھن زدہ آواز میں بولی کہ چھی چھی، اس بڑھیا کے ہاتھ کتنے خوفناک ہو گئے ہیں، میرا تو دل خراب ہونے لگا ہے، اتنی خراب عورت کو میرے کمرے میں کیوں لا کر رکھ دیا ہے، کہیں میرا بستر خراب نہ کر دے۔ انہوں نے فوراً دادی کو اٹھایا اور بولی کہ جا کر باڑے میں لیٹو، میرے گھر کو گندہ مت کرو۔ جب میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ باڑے میں تو مویشی رکھے جاتے تھے، اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ میری دادی وہاں جا کر سویا کریں گی۔ انہوں نے نیم بہوشی کی حالت میں بھی دادی کو دھکے دیتے ہوئے وہاں پر بھیج دیا۔ ہم نے کچھ مال مویشی بھی رکھے ہوئے تھے جن کا ایک الگ کمرہ تھا۔ دادی بیچاری روتی ہوئی خاموشی سے اس باڑے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ ان کا زخم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا، وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ وہ ایک کپڑے کی مدد سے اپنے زخموں سے رستہ پانی صاف کرتی رہی تھی، مگر نہ تو ان کے پاس دوا موجود تھی، نہ ہی کوئی صاف کپڑا جس کی مدد سے زخم کو صاف کیا جا سکتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود امی کو ان پر رحم نہ آیا اور وہ ان سے یوں ہی کام کرواتی رہتی تھی۔ کھانے پینے کی چیزوں سے تو انہوں نے دادی کو کوسوں دور رکھ دیا تھا۔ اب وہ ان سے نہ تو اپنے کپڑے دھلواتی اور نہ ہی برتن، مگر پورے گھر کا جھاڑو پوچھا انہی سے کروایا کرتی تھی۔ دادی کے ہاتھوں پر بنے چھالے اور خراب ہوتے جا رہے تھے اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو کو پکڑتی تو انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ ان کے چھالے دوبارہ سے پھٹ جاتے اور زخم دوبارہ تازہ ہو جایا کرتا تھے۔ خون ان کے ہاتھ سے نکل نکل کر جھاڑو اور فرش پر گرتا رہتا، مگر میری امی کو ان پر کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ پھر بھی انہی سے کام کرواتی رہتی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ بچا ہوا کھانا انہیں دے دیا کرتی، کبھی سوکھی روٹی ہوتی تو کبھی خراب آٹے کی روٹی۔ اس دن صبح صبح امی دادی کے سر پر سارے کام ذمہ داری سونپ کر خود اپنے کسی جاننے والے کے گھر چلی گئی تھی اور مجھے کہہ کر گئی کہ سارا کام دادی سے کروانا، خود خبردار جو کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ سردیوں کے سرد دن شروع ہو چکے تھے۔ امی جو ہی گئی تو میں فوراً دادی کو باڑے سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ان کا وجود انتہائی کمزور ہو چکا تھا، وہ تو اب اکثر کانپتی رہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بیٹھی تو رونے لگی، کہنے لگی کہ مزید اذیتیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ایک تو موت بھی
مجھے آزماتی پھر رہی ہے، یہ بھی آ جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا، کم از کم ایسی دردناک زندگی سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ دادی کو تو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی، مگر میں بے بس ہوں۔ نہ جانے میرے ماں باپ اس قدر سخت کیوں ہو چکے ہیں کہ جیتے جی اپنی جنت کو خود سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس روز دادی کا سانس بہت اکھڑ رہا تھا، ان کے زخم تو مزید پھیل کر کنائیوں تک جا چکے تھے۔ زخم تو بگڑ کر اب ناسور بنتا چلا جا رہا تھا۔ صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے زخموں پر کالی سی پرت جم چکی تھی، ان کی ایک ایک آہ مجھے اپنے والدین کو لگتی محسوس ہوتی تھی۔ سردی شدید تھی، اس روز امی ابو کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے دادی کو وہیں سو جانے کو کہہ دیا۔ نرم بستر پر لیٹے ہی انہیں نیند آ گئی تھی۔ انہیں سکون سے سوتا دیکھ کر میں مسکرائی اور سارے کام خود کرنے میں مگن ہو گئی۔ رات ہو چکی تھی تو میں بھی انہی کے ساتھ کمرے میں کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ امی ابو گھر میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے میری دادی کو کمرے میں سویا دیکھا تو غصے سے جھڑکتے ہوئے انہیں اٹھانے لگے اور بولے، کمرے میں کس کی اجازت سے گھسی ہو؟ تمہاری جگہ باڑے میں ہے، یہاں نہیں۔ اب بستر صبح دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ ایسے ہی کئی الفاظ سے نوازتے ہوئے امی ابو نے دادی کو کمرے سے نکال دیا تھا، مگر حد تو اس وقت پار ہوئی جب انہوں نے دادی سے کمبل بھی لے لیے۔ دادی بیچاری اس یخبستہ رات میں ٹھٹھرتی کانپتی باڑے کے کونے میں جانوروں کے بیچ جا کر بیٹھ چکی تھی۔ دادی کی سسکیاں میں محسوس کر سکتی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو میں دھیرے سے اٹھی۔ میرے امی ابو گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے اپنا کمبل اٹھایا تاکہ دادی کو جا کر دے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اب باڑے کی جانب جانے لگی۔ باڑے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور وہاں موجود زرد بتی کو جلا دیا۔ میری نظریں دادی کی متلاشی تھی۔ میں نے جب دادی کو دیکھا تو وہ گھاس کو اپنا بستر بنا کر بے سود لیٹی تھی۔ میں ان کے قریب گئی اور ان پر کمبل اوڑھ کر انہیں آواز دینے لگی، مگر انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں انہیں ہلانے لگی، آوازیں دینے لگی، مگر ان کا جواب نہ آیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کی نبض چیک کی تو میری روح کانپ گئی۔ دادی کا دل تو دھڑکنا چھوڑ چکا تھا، ان کی نسیں رک چکی تھی، وہ مر گئی تھی۔ میری ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ آج ایک اور ماں نے اپنے بیٹے اور بہو کے ظلم اور نفرت کا شکار ہو چکے مر چکی تھی۔ امی ابو بھی دوڑے ہوئے وہاں آئے۔ جب انہوں نے دادی کو مردہ پایا تو کچھ خاص تاثر نہ دے سکے۔ انسانیت کے ناطے ان کی تدفین کے امور سر انجام دیے۔ شاید سر سے بوجھ اترا تھا ان کے۔ امی تو خوش تھی، میں ہی ان کی خاطر روتی رہتی تھی۔ بس پچھتاوا رہ گیا تھا کہ کاش ان کی خاطر کچھ کر سکتی۔ کچھ ہفتوں بعد ہی ابا کا کام ڈوبنے لگا، انہیں نقصان ہونے لگا، ہمارے حالات بدلنے لگے۔ ادار سر چڑھ گیا۔ ابو نے فوراً میری شادی کروا دی۔ میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں، مگر امی اور ابو کے سر سے دادی کی دعاؤں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ابو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ ہر گناہ کی سزا دنیا پر تو نہیں ملتی، کچھ کا بدلہ بروز محشر بھی محفوظ رہتا ہے۔